فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بنایا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، مٹی سے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے جنات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، آپ ایک اور مخلوق کیوں بنا رہے ہیں؟ آلریڈی آپ نے ایک مخلوق جنات کی بنائی جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قتل و غارت گیری کر رہے ہیں، ایک اور مخلوق کو آپ پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیدا ہوگی، وہ بھی آپ کی نافرمانی کرے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جسے علم الاسماء کہا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں سائنس کا علم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر سائنس کا علم دیا، یعنی کہ چیزوں کے نام بتائے، قیامت تک جتنے بھی چیزیں وجود میں آئیں گی ان تمام چیزوں کے نام بتائے، اور ان چیزوں کے فوائد کو بتائے، ان چیزوں کے نقصانات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ ہر چیز، اس چیز کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات، اس کے مقاصد، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ اور یہی کام سائنس کا بھی ہے، وہ نئی نئی چیزوں کی تحقیق کرتی ہے، اس کی تہ تک پہنچتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، اور اس چیز سے ہونے والے نقصانات کو لوگوں کو بتاتی ہے۔ اسی طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور جو علم سکھلایا، اس علم کو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کے سامنے، ملائکہ کے سامنے بیان کرو، تو آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ فرشتے حیران ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے، اور فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ آپ کی ذات بہت پاک ہے، آپ بہت بلند ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا، اپنی نااہلی اور اپنی ناعلمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر بھی فوقیت اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا اسی وقت کہ انسان جب اس کے پاس علم ہوگا، علم ایسا علم کہ جس علم کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہو، ایسا علم کہ اس علم کے ذریعے سے وہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچ سکتا ہو، وہ علم اگر مل جائے گا انسان کو تو اس علم کی وجہ سے انسان فوقیت اور برتری کو حاصل کر لے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا، ایسا علم نہیں ہوگا جس علم کے ذریعے سے وہ خدا کو پہچان سکتا ہو، تب تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا ایسے آدمی کے بارے میں، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو محترم دوستو، معرفت کا علم
حاصل کرنا، معرفت کا علم گین کرنا، اس نالج کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر امن و امان ختم ہو گیا، دنیا کے اندر جہالت عام ہو گئی، دنیا کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی عیش و عشرت کی طلبگار، قرض کریں گے، سودی معاملات میں جائیں گے تاکہ ان کی زندگی عیش و عشرت والی گزر جائے، کریں گے تاکہ انہیں سکون حاصل ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ سکون حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے اور مشورہ دیا کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے اس معاشرے کے اندر جو خون خرابہ ہے، نوجوانوں کے اندر جو نشہ لینے کی عادت پیدا ہو چکی ہے، ہماری لڑکیاں جو ایمان و اسلام سے مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان جو چوری اور ڈاکہ زنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام جرائم کو روکنے کے لیے نئے نئے قوانین کو بنایا جائے، نئے نئے قوانین بنائے بھی گئے، پولیس میں اضافہ کیا گیا، زیادہ ہو گئے تاکہ یہ سارے جرائم ختم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود نتائج کیا ملے؟ صفر نتائج ملے، جرائم میں اور اضافہ ہوا، ہمارے نوجوان اور جرم میں آگے بڑھتے گئے، پیچھے نہیں ہٹے، توبہ نہیں کیے، جرائم کی شرح اور فیصد کم نہیں ہوگی بلکہ اور اضافہ ہی ہوا۔ یہ تمام چیزیں کب ختم ہوگی؟ یہ تمام چیزیں اسی وقت ختم ہوگی جب انسان کے اندر معرفت کا علم پیدا ہوگا، جب انسان کے اندر قرآن و حدیث کا علم پیدا ہوگا، وحی کا علم آئے گا، تبھی جا کر یہ چیزیں ختم ہوگی۔ اگر نہیں آئے گا، جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی آدمی نئے نئے قوانین بنا لیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیں، یہ تمام چیزیں ختم نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ محترم دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر پہلے پارے میں اور دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، میں نے تمہیں نعمتیں دی، وفضلتکم علی العالمین، اور نعمتیں دے کر پوری دنیا پر، پورے جہانوں پر میں نے تمہیں فوقیت اور برتری دی۔ نعمتیں کون سی نعمتیں دی؟ علم کی نعمت سے تمہیں نوازا، کئی ہزار انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، علم کی نعمت سے نوازا۔ مالداری تمہیں دی، مال پانی تمہارے پاس تھا، سیاست تمہارے پاس تھی، عمدے عمدے باغات میں نے تمہیں فراہم کیے، اور میں نے تمہیں ایسی طاقت اور قوت عطا کی کہ تم اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو چیرتے تھے اور تم اس میں محلات کو بنایا کرتے تھے۔ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دی، لیکن تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، مالداری میں مبتلا ہو گئے، مالداری کی نشے میں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو گئے، تم اللہ کے احکامات کی پامالی کرنے لگے، اس کے حکم کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ بخت نصر بادشاہ یہ مشرک بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں ان کے جو پیغمبر تھے حضرت دانیل علیہ السلام تھے۔ دانیل علیہ السلام وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ دانیل علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی آ جاؤ، لوٹ کر آؤ، عیش و عشرت کو ختم کرو، اللہ کے حکمات کو مانو، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ بخت نصر آیا، 70,000 بنی اسرائیل کو اس نے قتل کیا، اور اتنی ہی مقدار میں 70,000 بنی اسرائیلیوں کو اس نے قید کر دیا، اور ان قیدیوں میں حضرت دانیل علیہ السلام بھی تھے۔ جب قید خانے میں ڈال دیا، لوگ پریشان ہو گئے، پیغمبر کے پاس آئے، درخواست کرنے لگے، اے
جی آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کو ہمارے اوپر رحم ہے، آپ دعا کیجئے۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام چونکہ پیغمبر اپنی امتی کے لیے وہ بہت زیادہ مہربان ہوا کرتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ ایموشن میں چلا جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتا ہے اپنی امتیوں کو لے کر۔ انہوں نے اپنی امت سے کہا، اپنے قوم سے کہا جو قید خانے میں تھے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے توبہ کیا، اللہ سے دعا کی، ذکر و اذکار میں لگ گئے۔ چند ہی دنوں میں وہ لوگ ایکٹیو ہو گئے، وہ لوگ صحیح راستے پر آ گئے، اللہ کے احکامات پر چلنے لگے، ان کے چہرے کے اوپر ذکر الہی کا نور چھلکنے لگا۔ قید خانے کا جو انچارج تھا وہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام پر فدا ہو گیا، وہ بھی ذکر کے حلقے میں بیٹھنے لگا، وہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام کی باتوں میں آ گیا اور مسلمان ہو گیا، وہ بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو بدلنے لگا۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا، صبح کو اٹھا، خواب بھول گیا، صرف چند علامتیں اس کو نظر آ رہی تھی، سارا خواب بھول گیا۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، پھر بھول گیا، تیسرے دن بھی خواب دیکھا، پھر بھول گیا۔ اپنے علاقے کے نجومیوں کو بلایا جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، جو ہونے والی فیوچر کی باتیں جو بتاتے ہیں، ان کو بلایا، جسے آج کے زمانے میں ایسٹرولوجر کہا جاتا ہے۔ ایسے نجومیوں کو بلایا اور وہ بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے کہ میں یہ جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے، وہ معلوم ہے، لیکن سارے کے سارے عاجز ہو گئے۔ بادشاہ کو اس کا خواب بتا نہیں سکے، تعبیر تو بہت دور کی بات، خواب ہی بتا نہیں پائے۔ بادشاہ دھمکی دیا، 3 دن کا میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، 3 دن میں اگر تم نے بتایا تمہاری جان بخشی جائے گی، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب پریشان، یہ بات اڑتے اڑتے قید خانے تک پہنچ گئی۔ دانیال علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس طرح بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور وہ پریشان ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جیل کے انچارج سے کہا کہ جاؤ اور جا کر بادشاہ سے کہو کہ میں اس کی خواب اور اس کی تعبیر دونوں میں اسے بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا نہایت عزت اور ادب و احترام کے ساتھ دانیال علیہ السلام کو رہا کر کے عمدہ کپڑے پہنا کر ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ بخت نصر کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو بھی اس کے پاس آتا دور کھڑے ہو کر سجدہ کرتا، سجدہ کر کے اسے سلام کرتا، بعد میں اس کے سامنے آتا۔ لیکن دانیال علیہ السلام سجدہ کیے بغیر نہایت ہی شاندار انداز میں انٹری دی۔ جو ہی بادشاہ کے سامنے پہنچے، سارے درباری اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے، حیران پریشان تھے کہ بھئی اس آدمی کو کیا ہو گیا۔ ایک تو بخت نصر بادشاہ ادب و احترام کے ساتھ آنا تھا، سجدہ کرتے ہوئے آنا تھا، انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے، انہوں نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، سزا دینی چاہیے۔ اس طرح کی چیلی گویاں آپس میں شروع ہو گئی، لیکن بادشاہ نے لوگوں کی باتیں سنے بغیر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ پھر اس کے بعد خود حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کی خواب کو جانتا ہوں اور میں اس کی تعبیر بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے درباریوں کو باہر بھیج دیا، دانیال علیہ السلام کو اور قیدی کو اپنے ساتھ میں لے کر تنہائی میں چلا گیا اور جا کر حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کے بارے میں پوچھا، اور اس قیدی سے جو قیدیوں کا انچارج تھا، اس آدمی سے کہا اگر یہ آدمی میرے خواب اور تعبیر کو بتائے گا تو میں تیرا پروموشن کروں گا، اگر یہ نہیں بتا سکے گا تو میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہ قیدیوں کا جو انچارج تھا وہ بھی پریشان تھا کہ آخری دانیال علیہ السلام بتا پائیں گے کہ نہیں بتا پائیں گے۔ اب پھر دانیال علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور بادشاہ پوچھنے لگا، آپ نے مجھے سجدے تعظیم کیوں نہیں کیا؟
تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا اگر میں سجدہ کرتا تو تمہیں بھی پریشانی ہوتی اور مجھے بھی پریشانی ہوتی. وہ اس طور پر کہ اگر میں سجدہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خواب اور تعبیر دونوں کو بھلا دیتا. جب میں خواب اور تعبیر دونوں کو بھول جاتا آپ کی الجھنیں بڑھ جاتی, آپ اور پریشان ہوتے, اس طور پر آپ کو پریشانی ہوتی. اور اگر میں آپ کو سجدہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور میں تباہ و برباد ہو جاتا. جب یہ بات حکیمانہ جواب دیا تو بادشاہ خوش ہوا اور دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ میرا خواب کیا ہے. تو دانیال علیہ السلام نے بتایا آپ نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا ہوا ہے. اس کا سر آسمانوں پر ہے اور اس کے پیر زمین میں ہیں, اور اس کا جو سر ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے, اور اس کا سینہ اور اس کے بازو وہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں, پیٹ وہ تانبے کا بنا ہوا ہے, اور ران وغیرہ وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں, اور اس کے دونوں پیر وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ خواب آپ نے دیکھا. بادشاہ نے کہا آپ نے سچ بتایا, یہی خواب میں نے دیکھا ہے, اب بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. تو دانیال علیہ السلام نے تعبیر بتلائی. آپ نے جو خواب دیکھا, وہ جو مورتی آپ نے دیکھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلطنت وہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. دنیا کے کونے کونے میں آپ کی سلطنت اور حکومت پھیلی ہوئی ہے. پھر جو سر آپ نے دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ ہے آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کے زمانے میں تمدن, تہذیب وہ عمدہ ہوگی. اور آج بھی بغداد کی جو تہذیب ہے وہ عمدہ تہذیب شمار کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر, اور اسی زمانے میں وہ تہذیب نہایت اعلیٰ اور عمدہ تھی. تمدن عمدہ ہوگی. آپ کے بعد آپ کی نسلوں میں یہ حکومت جائے گی, تمدن میں کمی آ جائے گی, تہذیب میں کمی آ جائے گی. جس طرح چاندی سونے کے مقابلے میں کم حیثیت کی ہے, ایسے ہی آپ کی سلطنت میں تہذیب اور تمدن میں کمی آئے گی. چاندی کا مطلب یہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے تانبے کو دیکھا. تانبے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سلطنت وسیع اور کشادہ تو رہے گی, وہ پھیلے گی جس طرح پیٹ پھیلا ہوا ہوتا ہے, وہ پھیلی ہوئی ہوگی, لیکن اس کے اندر اور کمی آ جائے گی. لوگوں کے اندر, لوگوں کی اخلاق میں, لوگوں کی مزاجت بدل جائیں گے, گراوٹ پیدا ہو جائے گی, ڈسپلن ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دونوں پیر لوہے کے تھے. اس کا مطلب یہ ہے حکومت تو مضبوط ہوگی لوہے کی طرح, لیکن ایسے ایسے قوانین بنائے جائیں گے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا, ظلم و بربریت وہ عام ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں پیر دیکھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک دم کھوکھلی بن چکی ہوگی اور لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہوں گے. کوئی قوم مضبوط نہیں ہوئی ہوگی, سارے کے سارے وہ گرے پڑے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ اچانک سے ایک پتھر آیا اور پتھر آ کر اس بت کے اوپر پڑا. ایسا پڑا کہ سارے کا سارا بت ٹوٹ گیا, بکھر گیا, اور سارا کا سارا تباہ و برباد ہو گیا, اور پتھر ایک دم مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس پتھر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے, دین کو لے کر آئیں گے, قرآن کو لے کر آئیں گے, وحی کے علم کو لے کر آئیں گے, اور وہ علم ایسا ہوگا کہ ساری کی ساری تہذیبیں پرانی ختم ہو جائیں گی, پرانی شریعتیں ختم ہو جائیں گی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا علم پوری کائنات کے اندر پھیل جائے گا, اور ایک دم مضبوط علم ہوگا, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو محترم دوستوں, اس خواب کو, دانیال علیہ السلام کی اس خواب کو اگر ہم رکھ کر دیکھیں گے, علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. ایک تو دانیال علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر قید خانے میں داخل ہوئے, جو قوم کے عیش و عشرت میں مبتلا تھی, پریشان ہو گئی تھی, سزا میں مبتلا تھی, لیکن جب وہ معرفت کے علم کو حاصل کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کے اوپر ایک تو نور پیدا فرمایا, اور ان
کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں مہیا فرمایا، قید خانے سے رہائی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرما دیے۔ پھر دیکھیں جو پتھر آ کر اس پورے بت کے اوپر پڑا، ساری کی ساری چیزیں اور سارے ادیان جو ختم ہو گئے، جو قرآن اور شریعت کا علم تھا وہ قائم رہ گیا اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہا۔ وہ پتھر یہ وہی علم ہے، اگر اس علم کو اگر ہم حاصل کر لیں گے مضبوط ہو جائیں گے، پتھر کی طرح مضبوط ہوں گے، کوئی قوم اور کوئی طاقت ہمارا ٹکر نہیں دے پائے گی۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 13 سال تک صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ میں رہے، ظلم اور زیادتی ان کے اوپر بڑھتی گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہجرت کر کر تشریف لے گئے مدینہ المنورہ پر، اس قرآن کے علم کو انہوں نے حاصل کیا۔ صفا پر بیٹھ کر جب انہوں نے قرآن حدیث کو سیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قوت اور طاقت کو پیدا فرما دیا۔ چند صحابہ بڑی بڑی سلطنتوں کو گرا دیے، اور ایسے ایسے جیالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے پیدا فرمایا جو آدھی دنیا پر حکومت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھے اونٹ تک چرانے نہیں آتا تھا، میرے والد مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ تو بڑا ہو کر کیا کرے گا کہ تو اونٹ بھی چلا نہیں سکتا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی برکت سے مجھے پوری دنیا، آدھی دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حاکم بنا دیا۔ تو محترم دوستوں، یہ ہے قرآن و حدیث کا علم۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لانے کے بعد علم کو حاصل کیے، آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور علم کو حاصل کر لیے، درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی اونچائیوں پر پہنچائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونچائیوں پر پہنچے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ ذلت اور یہ پستی، یہ رسوائی، ہر جگہ پر دھکا مکی، مارا ماری، اور ہماری کوئی وقعت جو نہیں رہی دنیا کے اندر، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر سے معرفت کا علم ختم ہو گیا، ہمارے اندر کوئی علم باقی نہ رہا، نہ دنیا کا علم باقی ہے، نہ آخرت کا علم ہمارے پاس ہے، کوئی علم ہمارے پاس نہیں، تو لوگ ہماری قدر کرنا چھوڑ دیے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بها آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو بڑی بڑی اونچائیوں پر پہنچائے گا، عزتیں اور رفعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے انہی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اور پستی کی دھائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھکیل دے گا۔ محترم دوستوں، آج ہمارے ساتھ یہی ہوا، جب تک ہم نے قرآن و حدیث کو اہمیت دی، جب تک ہم نے قرآن کو امپورٹنس دیا، ہم نے اس کے علم کو حاصل کیا، اللہ کے احکامات پر ہم چلتے رہے، اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہوتے تھے سب سے پہلے اللہ اللہ سکھاتے تھے، بہترین مدارس اور مکاتب کو تلاش کرتے، مدرسوں میں داخل کراتے، استاد صاحب کو پکڑتے، بڑے بڑے بادشاہ بھی، وہ لوگ بھی جب بچہ پیدا ہوتا سب سے پہلے استاد کو تلاش کرتے، سب سے پہلے وہ قرآن کے علم کو سکھاتے، سب سے پہلے وہ احادیث کو بتلاتے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، وہ سکھلاتے، پھر اس کے بعد میں دنیاوی فنون بادشاہ تک اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے ہم بہترین اسکول کو تلاش کرتے ہیں۔ ضروری ہے اسکول کی تعلیم حاصل کرنا، کوئی غلط بات نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم ضرورت کے حد تک، دینی تعلیم یہی ہمارا اصل مقصد ہے، دنیا کے اندر بھی یہی ہمارا اصل مقصد، اور آخرت میں کامیابی کا یہی اصل ذریعہ بھی ہے۔ دنیاوی علوم کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری، میں نے شروع میں بھی کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم سکھلایا، قرآن و حدیث کا، آخرت کا علم تو تھا ہی ان کے پاس، فرشتوں پر برتریت دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سائنس کا علم سکھلایا، وعلم آدم الاسماء کلها، جسے علم الاسماء،
عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسی علم کو سائنس کا علم کہا جاتا ہے۔ دنیاوی علم کا حاصل کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیاوی علم کو ہی امپورٹنس دے کر دینی علوم سے پھر جانا، دین کی طرف رغبت کا ختم ہو جانا، مساجد سے دور ہو جانا، مدارس سے دور ہو جانا، قرآن سے دور ہو جانا، یہ غلط بات ہے۔ ایسا علم اگر حاصل کیا کہ جو علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتا ہو، وہ علم اس کے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ وہ علم اس کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو محترم دوستو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا علم کو حاصل کرو، سیکھو، اقرأ، پڑھو۔ کون سا علم پڑھو؟ اللہ نے وہاں پر مقید نہیں کیا کہ تمہیں صرف قرآن ہی پڑھنا ہے، تمہیں صرف احادیث کو ہی پڑھنا ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث کو پڑھو، دنیاوی فنون کو بھی حاصل کرو، سائنس کے علم کو بھی سیکھو، تاریخ کے علم کو بھی سیکھو، فلسفے کو بھی سیکھو، فلاسفر بھی آپ بنو، آپ جو ہے مورخ بھی بنو، آپ فلسفی بھی بنو، آپ منطقی بھی بنو، جو بننا ہے بنو، لیکن کیسا بننا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، یہ تمام چیزیں اس لیے حاصل کرو تاکہ تم اس علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکو، اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاؤ۔ آج ہمارا مقصد بدل گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا اسپین کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں نے قائم کی، بڑی بڑی کتابیں دنیاوی فنون کے اوپر، دنیاوی علوم کے اوپر مسلمانوں نے لکھی۔ وہ علوم اس لیے حاصل کیے تاکہ اس علم کے ذریعے سے جو بچہ یونیورسٹی میں، مدرسے میں پڑھنے آئے گا، وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا بن جائے۔ جب یہ مقصد ان کا تھا، پوری دنیا پر غالب تھے، پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اندلس کو، اسپین کو جایا کرتے تھے، بڑی بڑی لائبریریاں وہاں پر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد جب لوگوں کی نیتیں بدل گئی، وہ علم کو اس لیے حاصل کرتے تاکہ وہ دنیاوی مقاصد کو حاصل کر سکے، دنیا کو حاصل کر سکے، دین سے دور ہوتے گئے، مال کی محبت، مال کی تمنا ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو بدل دیے، مسلمان پستی میں گرتے گئے، ذلت کی طرف وہ جاتے گئے، اور دوسری قومیں وہ اوپر کی طرف چڑھتی گئی، بڑھتی گئی، جیسا کہ میں نے واقعے میں بیان کیا۔ تو محترم دوستو، دوبارہ اگر ہم وہی رفعتیں، وہی اونچائیاں اور وہی عزت اور ہمارے نسلوں کا جو ایمان ہے اسے بچانا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس علم کو حاصل کرنا، قرآن کا علم کو حاصل کرنا، معرفت والے علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ان من اشراط الساعہ، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کو لازم کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، صرف چند پیسوں کے لیے، صرف لوگوں کی نگاہوں میں ان کی عزت باقی رہ جائے، اس لیے غلط غلط مسائل کو بیان کریں گے، غلط غلط فتاووں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، صحیح علم کو چھپائیں گے، حقیقی اور حق پرست علماء کو گرا دیا جائے گا، انہیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسا دیکھے گا تو ایسے علماء کو اٹھا لے گا، ایسے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے عزت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے گا، جب دنیا کے اندر لوگ ان کی عزت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے زمانے میں یہی ہوا، حق پرست علماء تقریباً ختم ہو گئے، اور کوئی آدمی حق پرستی کا اختیار کرتا ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، نہ اسے بولنے دیا جاتا ہے، اور لوگ صحیح علم سے کوسوں دور ہیں۔ محترم دوستوں، اگر ہم صحیح علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی مدارس دینی مدارس ہیں، یہی مکاتب ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک بھی بیان فرمایا علم تو اٹھانا دور کی بات، ایک وقت ایسا آئے گا، اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں انہوں نے بیان فرمایا۔ شعب الایمان ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وش الثوب، اسلام پرانا ہو جائے گا
جیسا کہ انسان کے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ایسے ہی اسلام بھی پرانا ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہے، نسک حج کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. سب کچھ ختم ہو جائے گا. ولا یسرا علی کتاب اللہ فی لیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں کتاب اللہ کو، اپنی کتاب کو یعنی کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے. پھر زمین پر چند چھوٹی جماعتیں، چند لوگ باقی رہ جائیں گے جو بوڑھے ہوں گے، پرانے زمانے کے بوڑھے لوگ ہوں گے. وہ لا الہ الا اللہ کو کہیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کلمہ تمہیں کس نے سکھایا، پوچھیں گے کون؟ مسلمان ہی پوچھیں گے کہ یہ کلمہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ بوڑھے لوگ کہیں گے ہم نے اس کلمے کو اپنے آباء و اجداد سے ہم نے سنا تھا. ایسا اسلامی احکامات ختم ہو جائیں گے. تو اسی حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے بیان فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں مسلمان ہوں کہ مسلمان نہیں ہوں. محترم دوستوں، یہی حالات بن گئے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی مدارس سے دور کر دیا. ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب سے دور کر دیا. اسکول کا بہانہ، ٹیوشن کا بہانہ، بچہ 10 پڑھ رہا مدرسے کو نہیں آ سکتا، بچہ کالج کو جا رہا ہم اسے مدرسے کو بھیج نہیں سکتے، وقت نہیں ہے، پڑھ نہیں پاتا، 15 منٹ آدھا گھنٹہ مکتب کو بھیجتے ہیں. اور اس میں بھی جب 10 کو چلا جاتا ہے چونکہ بورڈ ایگزام دینا ہوتا ہے، اب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. اب اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جو ہے قرآن و حدیث کو تھامو، تمہارے لیے ذہن کھول دیا جائے گا، یہ علم دیا جائے گا. اب ہم اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو قرآن نہیں پڑھیں گے، صرف ہم اسی کو حاصل کریں گے. یہ کہہ کر اپنے بچوں کو دینی مدارس سے دور رکھے ہوئے ہیں. محترم دوستوں، اس ذہنیت کو بدلنا ضروری ہے. اگر نہیں بدلیں گے تو ہمارے بچے ختم ہو جائیں گے، ہماری نسلوں میں مسلمان ختم ہو جائیں گے. یاد نہیں رہے گا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ آخر اس کے باپ دادا مسلمان تھے کہ نہیں تھے. سب کچھ بھلا دیا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اپنی نسلوں کے لیے کیا انتظام کیا. اپنی اولاد کے لیے دین کی تعلیم دینا، صحیح نام رکھنا، صحیح جگہ اس کی شادی کرنا، یہ ماں باپ کا فرض ہے. اس میں اگر کوتاہی اور کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، مواخذہ کرے گا. اس لیے محترم دوستوں، اپنے بچوں کو علم دینا ہے، اور یہ صحیح علم، معرفت والا علم انہی مدارس سے ملے گا، انہی مساجد کے مکاتب سے آپ کو ملے گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ اب تک جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے مدرسے کو چھٹی رہی. اب الحمدللہ 1 تاریخ سے ہمارا مدرسہ کھل گیا ہے. مستورات کے لیے بھی الحمدللہ یہاں پر انتظام ہے. بالغ عورتیں 8 اسٹینڈرڈ تک جب لڑکی پہنچتی ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، مسجد کو آنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے مساجد کے ذمہ داروں نے باقاعدہ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، بڑی مستورات کے لیے، تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو جائے، ایک الگ سے مدرسے کو انہوں نے قائم کیا. آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بڑی بچیوں کو جو کالج پڑھ رہی ہیں، یا اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو جو گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مدارس میں بھیجیں تاکہ وہ صحیح علم کو حاصل کریں اور گھر کے اندر امن و امان کو قائم کر سکیں. بڑے احباب کے لیے بھی الحمدللہ ہماری مسجد میں وہ علم حاصل کرے، اس لیے اس کا بھی انتظام کیا گیا. عشاء کے بعد یا کبھی بھی آپ اپنے اوقات پر، اپنی سہولت پر آپ آئیں اور علم کو حاصل کریں. اور اپنے بچوں کو فجر کے بعد، عصر سے پہلے 4:15 سے لے کر 5:15 تک، پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج کر انہیں بھی آپ علم دے سکتے ہیں. یہ سارے اوقات میں الحمدللہ ہمارا مدرسہ وہ کھلا ہوا ہوگا. یہاں پر بھی ہمارا مدرسہ ہے. اور الہدا میں جو احباب حکی پکی کالونی سے، گاندھی نگر سے یہاں پر آتے ہیں، چونکہ بیچ میں روڈ بھی ہے اور کافی دور بھی ہے، اور بچے روڈ پار کر کے آنا ان کے لیے دشوار بھی ہے، اس لیے ہماری ہی مسجد کے تحت گاندھی نگر میں ایک مدرسہ ہے الہدا کے نام سے. وہاں پر ہماری اپنی مسجد کی نگرانی میں، ہمارے اپنی نگرانی میں مدرسہ چلتا ہے. آپ احباب وہاں پر بھی جو وہاں رہتے ہیں اپنے بچوں کو بھیج کر دینی علم سکھا سکتے ہیں. وہاں پر بھی انشاءاللہ مدرسہ پیر سے یا 2-3 دن میں انشاءاللہ کھل جائے گا.
داخلہ کروائیں اور صحیح علم اپنے بچوں کو دیں، خود بھی ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، اور علم ذات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کی حفاظت عطا فرمائے، اور ایمان کی ہمارے نسلوں کی ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔